یہ ہے کہ اسی ہائی کورٹ میں روایت ہے، اس ہائی کورٹ میں ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو، کہ پٹیشن دائر ہوتی ہے، ایگزیکٹلی 3 منٹ کے اندر اس کو نمبر لگتا ہے، 15 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ فکس ہو کے انصاف مل جاتا ہے ان کو۔ میں پوچھنے آئی ہوں کہ جی انصاف جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو ملنا ہے یا یہ انصاف جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ہے؟ شہباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی سپہ سالار یا جنرل عاصم منیر یہ ہونے دیں گے۔ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی۔ شہباز شریف حکومت ان کے تو چھکے چھوٹ گئے ہیں، یہ ڈوب گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بہت جلد اس پارلیمان کی لارجسٹ پارلیمنٹری پارٹی بن جائے گی۔ کل انشاءاللہ ہمارا احتجاج ہوگا، ہم عدلیہ سے درخواست کریں گے جو لوگ راستے میں رکاوٹ پیدا کریں گے ان کے خلاف آپ ہی سو موٹو لے لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ انصاف فوری طور پر ملنا چاہیے اور سب کو ملنا چاہیے، لیکن ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اب انصاف اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ عمران خان صاحب کو مل رہا ہے۔ تو جو عمران خان صاحب کو انصاف مل رہا ہے اس کے گورنمنٹ اتنے خلاف کیوں ہے، یہ ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک سفید جھنڈی لہرائی گئی ہے افواج پاکستان کی طرف، سپہ سالار صاحب کی طرف۔ کیا اسے یو ٹرن سمجھا جائے پالیسی کے اندر یا پھر ایک دن کا جیسٹ سمجھا جائے، یہ بھی ہے ایک سوال جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ آج یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ قوم اگلے الیکشن کی تیاری کر لے، کیا واقعی اگلا الیکشن بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شعیب شاہین صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، نون لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ڈاکٹر فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور کل جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں ایک احتجاج کا دن منا رہے ہیں۔ یہ کیوں احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام آباد میں کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور کیا واقعی یہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں، یہ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو آج عمر ایوب صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا سپہ سالار جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ سمجھ آئیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو فوج کے خلاف لڑانا چاہ رہی ہے، تو یہ بالکل الٹا نیریٹو ہے آج، ویسے سمجھ نہیں آئی اس کی۔ بہرحال اس کی پوری تفصیل تو میں نہیں دیکھ سکا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوج تو ہمارے سر کی تاج ہے، ہم فوج کے خلاف تو نہیں ہیں، لیکن چند اشخاص جو پالیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں، چادر چار دیواری کی پامالی کی، جنہوں نے فارم 47 بنائے اور جنہوں نے ایسی ججز کے معاملات میں مداخلت کی انصاف کے اس فوج میں آرمی چیف بھی شامل ہیں۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا، ظاہر ہے وہ خود تو جا کر کے کسی کو نہیں کہتا، نہیں عمر ایوب صاحب نے کہا ہے نا آج، لیکن جو کچھ انہوں نے بلکہ سپہ سالار کہا، مجھے لگا جیسے یہ میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی پازیٹیو سینس میں بات کی ہے، ہمیں اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ لینا چاہیے۔ یعنی یہ موجودہ حکومت جس انداز سے مسلط ہوئی ہے اور جس انداز سے یہ معاملات کو لے کے آگے چل رہی ہے، مجھے آپ ایک بات بتا دیں، دیکھیں انہوں نے پچھلے کئی مہینوں سے ہمیں کہہ رہے تھے آپ ہم سے گفتگو کریں، ہم جی اے پی سی بلا رہے ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اے پی سی میں آئیں گے، آپ کے سامنے ہی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، پھر کیا وہ چینج آتی ہے، عطا تارڑ جا کر وہاں پریس کانفرنس کرتا ہے اور ماحول ایک دم خراب کر دیتا ہے، اور مطلب ہے کہ ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہمارا جو ہے ہمارے اوپر وہ والے الزامات، جناب سائفر لے آئے، وہ جو کیس ختم ہو گیا، کیا لے آئے جی 9 میں، جس کا آج آپ نے ثبوت دیکھ لیا، عمران خان کے خلاف کیا ایویڈنس ہے، اڑ گیا۔ اور ہائی کورٹ نے کیا کہا، ہائی کورٹ نے بڑا واضح کہا جی ہمارے آپ کو پورا موقع دیا تھا، جو ایویڈنس آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ لے آئیں، وہ ایویڈنس نہیں پرووائڈ کر سکے، اور عدالت نے اس کو اڑا کے رکھ دیا، ختم کر دیا۔ یہ دو مین ایشوز تھے نا، تیسری بات تو کوئی نہیں ہے ہمارے خلاف۔ اچھا اب آپ آ کر کے ماحول کو خراب کر کے آپ ہماری ایک یا عمران خان کی ایسی لڑائی پیدا کرنا چاہیں، نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ قوم کے لیے بہتر ہے۔ اب سپہ سالار سے یا فوج پاکستان سے یا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، آپ کی لڑائی گورنمنٹ کے ساتھ ہے آج سے۔ دیکھیں لڑائی تو ہماری کسی سے ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ حق کے حکمرانی عوام کا تسلیم کر لیں۔ عوام نے یہ ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، 180 سے زائد سیٹیں ہمیں دی ہیں، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا،
اب وہ جو ڈاکہ جنہوں نے ڈالا ہے وہ اب جو ایک ایشو کریٹ کر رہے ہیں یا جس طرح کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں عطا تارڑ کی سٹیٹمنٹ کے بعد، مجھے بتا دیں آپ پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہاں ہے؟ اچھا اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس تھی، دیکھیں 2 چیزیں تھیں، سائفر کی ایویڈنس تھی تو لاتے نا عدالت میں، صحیح بات، اور عدالت نے اڑا کے رکھ دیا، اور اگر یہ کیس مضبوط ہوتے تو عدالتیں ریلیف نہ دیتی۔ اچھا اسی طرح 9 مئی کا ایشو، اگر آپ کے پاس عمران خان کے خلاف کوئی ایویڈنس تھی تو آج لا کے پیش کر دیتے، دونوں چیزیں ناکام ہو گئیں، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہو ہم نے پی ٹی آئی پہ پابندی لگانی ہے، ہم نے آرٹیکل 6 لگانا ہے۔ بھائی اب نہیں لگا رہے تو پھر کہتے کہ پھر وہ کس کے کہنے پہ آیا تھا؟ آپ کیونکہ سیکرٹری اطلاعات بنے ہیں، آپ کو پہلی بات تو مبارکباد ہو، آپ کے بنتے ہی گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب نہیں ہوگا۔ دیکھ لیں یہ میری برکت سے اس کا مطلب ہوا ہے۔ دانیال صاحب یہ دیکھیں، آج ویسے پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے آرمی چیف کی طرف ایک سفید جھنڈی لہرائی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے لمحہ فکری ہے، آپ کہاں سٹینڈ کریں گے اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو جی فار انوائٹنگ آن دا شو۔ لیکن یہ جو جھنڈی ہے یہ انہوں نے آج نہیں لہرائی، یہ ہر 20 دن بعد لہراتے ہیں جھنڈی، اور یہ جھنڈی لہرا کر یہ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ انہوں نے جھنڈی یہ پہلے بھی لہراتے رہے، میرے شہین صاحب از سینئر، میرے سینئر ہیں، میرا آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم، لیکن میں ان جماعت کی جب بات کرتا ہوں، دیکھیں یہ آپ جھنڈی آپ اپنے افواج پاکستان کے مجسمے جلاؤ، آپ شہداؤں کی بلڈنگوں میں آگ لگاؤ، آپ شہداؤں کے مجسمے جلاؤ، پھر آپ اپنے جو آپ کے سپاہ سالار ہیں، جو آپ کے آرم فورسز کے ہیڈ ہیں، چیف آف آرمی سٹاف، وہ پاکستان میں بیٹھ کر ہم جب نیگوشیٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر، آئی ایم ایف کے ساتھ، تو آپ ان کی تصویریں آپ کے لوگ لگا کر لہرا کے آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر لہرائیں، اور آپ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کریں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہم نے جھنڈی دکھائی ہے۔ انہوں نے سفید جھنڈی نہیں، انہوں نے جھنڈی ہی دکھائی ہے، اور یہ پاکستان کو یہی جھنڈی دکھاتے ہیں۔ دیکھیں کیونکہ دیکھیں ان کا یہ دس از دیئر، یہ ان کی سیاست کی طرز یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو اتنا گندا کر دو، اتنا خراب کر دو کہ اس کے بعد سب اس کے اوپر اس کو اتنا کنٹروورشل کر دو کہ سب اس کے اوپر شور ڈالیں اور کریں۔ ان کی پالیٹکس بریڈ ہی نفرت کے اوپر کرتی ہے۔ دے ہیو گرون ٹو دس پوائنٹ اونلی بیکاز آف ہیٹریڈ۔ اگر آپ کے اندر نفرت ہے کسی چیز کی تو اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے، کسی کے اندر کسی اور چیز کی نفرت ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے۔ انہوں نے جس چیز کے اندر جو بھی پاکستان میں مسئلہ تھا، ایشو تھا، ان کے اندر نفرت کے بیج بوئے ہیں، اور یہ یو آر اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، یو آر اے ہسٹورین یور سیلف، یہ نیا نہیں ہے دنیا کی سیاست میں۔ یہ مسولینی کے ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا، یہ ہٹلر کے ٹائم پہ بھی نفرت ڈالی گئی، لیکن ان کا پھر اینڈ کیا ہوا؟ کسی کو لٹکایا گیا اور کوئی چیمبرز میں مارا گیا، اور جن کو ملے ہی نہیں۔ یہ پاکستان کو جب بھی پاکستان مشکلات میں ہوتا ہے، جب بھی یہ ملک پہلے ہم جب چائنا کے، ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی، چائنا کا اسٹیٹ پاکستان میں پریزیڈنٹ آ رہا تھا، انہوں نے ڈی چوک بلاک کر دیا، دھرنے دے دیے، پاکستان کو بند کرنے کی بات کی، آگ لگائے، کنٹینرز کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ آج پھر جب ہم بیٹھ کر کے پاکستان کے لیے نیگوشیٹ کر رہے تھے، اس پاکستان کے لیے جن کو ضربے انہوں نے لگائی، 4 سال پاکستان کو چاقوؤں سے زخمی کرتے رہے، اور پھر جب ہم مرم رکھ کر اس کو آئی ایم ایف کے پاس لے گئے تو یہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر دے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے، پاکستان بینکرپٹ ہو، پاکستان کے ساتھ کوئی بیٹھ کے مذاکرات نہ کرے۔ اگر ان کے اندر اتنا ڈر تھا ملک کے لیے تو تب انہوں نے سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ پھر پاکستان کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ ان کے لیے پاکستان کے عوام اور پاکستان کبھی بھی ایک پریورٹی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ سپاہ سالار کا نام لے رہے ہیں تو خوف زدہ ہو گئے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کر کے پاکستان کو بچانا چاہیے؟ صورت خراب ہے اس وقت۔ دیکھیں یور ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، ٹھیک ہے نا؟ ان کے ایکشنز بتائیں گے کہ if they are serious about it or not. Their actions will tell کہ آپ دنیا کی کوئی ایسے ملک نہیں ہے جس میں آپ کے افواج شہادتیں دے رہی ہوں، اپنے ملک کے لیے دے رہی ہوں۔ یہ جب پاکستان کے افواج کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو حقیقت میں پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر یہ سیریس ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا، پھر یہ کہیں گے کہ جو فلاں چیزوں میں ملوث ہیں ان کو لٹکاؤ، دو اندر کورٹس کو خود اپلیکیشنز دیں گے، کہیں گے کہ اگر ان کو ان کے خلاف ایکشنز لو، جن کے خلاف ویڈیوز ہیں، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کو سامنے آ جائے گا کہ پھر یہ دوبارہ جھنڈی ہی ہے۔ اچھا پرائز صاحب، یہ کل آپ بھی مظاہرہ کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور پاکستان تحریک انصاف بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اجازت دونوں کو نہیں ملے تو آپ بغیر اجازت کے بھی یہ مظاہرے کریں گے، اور اگر مظاہرے کریں گے تو کتنے دنوں تک کرتے رہیں گے، اور آپ اس سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے تو بہت واضح اپنا اعلان کیا ہے کہ ہمارا یہ دھرنا عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہے، آئی ایم ایف کے پابندیوں اور شاہانہ اخراجات حکومت کے
और बदतरीन महंगाई, बदतरीन करप्शन और बिजली के बहुत ही जालिमाना बिल उनके खिलाफ है। और चूंकि उसका मरकज इस्लामाबाद या IMF के नुमाइंदे तो अभी भी इस्लामाबाद बैठे हुए हैं। एक बेजान सी पार्लियामेंट है यहाँ पर मौजूद और बाकी अदलिया वगैरह है, तो हमने फिर सबसे अहम जगह यही है। बाकी ये कि जो आइन में दिए हुए हकूक हैं उसके लिए किसी दरखास्त की जरूरत नहीं होती, वो आज खुद हासिल होते हैं। इसके बावजूद हमने दरखास्त दी। 18 जुलाई को हमने दरखास्त जमा करवाई और 18 जुलाई के बाद वो ITV और इंतजामिया भी वो वहां मौके पे आके हमारे लोगों के साथ डिस्कस करते रहे, इंतजामात भी। आज अचानक उन्हें इंकशाफ हो गया कि जी नहीं, मुल्क के हालात एक और तरह के हैं और ये हालात 3 दिन के लिए खराब हैं, यानी 26 से लेकर 28 तक। और ये वो हथकंडा है जो अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं। ये दफा 144 कौन सी है? ये साम्राज्य दौर की यादगार है और इस साम्राज्य दौर की यादगार से ही तो कौम ने निजात हासिल की थी और इसी दफा 144 के 144 टुकड़े कौम ने किए थे। अब इस वक्त हमारे जो सवाल ये है कि आप इसके बावजूद, इस पाबंदी के बावजूद आप जलसा करेंगे और धरना देंगे? देखिए ना जी, हमने ये ऐलान किया था कि हमारा पुरअमन है, कोई एहतजाज, हमारी रवायत है कि हमारे किसी एहतजाज में कोई ट्रैफिक की बत्ती, हत्ता कि कोई फूल की पत्ती, वो भी उसका भी नुकसान नहीं हुआ। और ये भी बताया था इनके साथ इंतजामिया से कि हम ट्रैफिक खुली रखेंगे। यहाँ हम धरना दे रहे हैं, उसकी भी जो सर्विस लाइन्स हैं वो जारी रहेंगी। अब ये कि कोई जवाब तो नहीं था, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि आपको इजाजत नहीं दी गई, लेकिन क्या इसके बावजूद भी आप जलसा करेंगे? देखिए ना, हमने यानी ये इजाजत लेने की दरखास्त जो दी है, इसमें कोई हुक्म है कि वो रिजेक्ट करें? हमें बताएं कि आपने हमें ये यकीन दहानी नहीं कराया। हमने इसके बावजूद पुरअमन है, हमें जमात इस्लामी के लोग इन दफा 144 के आदी हैं। हमें पता है कि सबके बावजूद हम जहां जहां रोकेंगे वहां भी धरने होंगे और खुद इस्लामाबाद में भी होगा। और हमको गलत काम या मुल्क और कौम की तकरीब का प्रोग्राम तो नहीं लेके आ रहे, हम तो वो प्रोग्राम ले रहे हैं। ये ठीक है। अच्छा भाई साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। शेख साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आज अदलिया से आपको बहुत रिलीफ मिला। परवेज खटक साहब के मामले में जज साहब ने इनकार कर दिया कि उनकी जो स्टेटमेंट है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। फिर बांड्स जो 9 मई के इमरान खान साहब के थे, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको उड़ा दिया। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानतें होगी, उनको कहा कि रिहा करें। तो आज बड़ा आपका अच्छा दिन था, लेकिन जो गवर्नमेंट है, स्पेशली अज़मा बुखारी साहबा, उनको ये इंसाफ अच्छा नहीं लग रहा। वो कह रहे जी आपके साथ बहुत रायत हो रही है। रायत क्यों हो रही है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे शेख साहब, ये कहा जाता है कि जिस अदालत में भी आप जाते हैं 2 मिनट में आपकी पिटीशन जो है उसे कबूल कर लिया जाता है, 5 मिनट में आपको रिलीफ मिल जाता है। तो इतना क्विक इंसाफ जो है पाकिस्तान के अंदर रवायत नहीं है। तो इतनी अदालतें मेहरबान क्यों हैं आप पे? देखें, 218 मुकदमात बना दिए, अब 203 थे ना, ये 12 मुकदमे और डाल दिए गए। तोशा खाना के 4 मुकदमात बन गए। जिस दिन बुशरा बीबी की इद्दत केस में और इमरान खान की सज़ाएं ख़त्म हुई, मुझे बता दें उस दिन कोई मुकदमा और नहीं था। उसी रात को ये मुकदमात बनाए गए, डाले गए। तोशा खाना जिसको 2 कहते हैं या तोशा खाना 4 कहें, और दूसरा मुकदमा जो 9 मई के हवाले से। मुझे बता दें, अगर ये निज़ाम इंसाफ है तो अदालतें तो बहरहाल उन्होंने इंसाफ करना है। मुझे आप बताएं, अदालत ने इनको टाइम दिया था, अदालत ओपन कोर्ट है ना, आज सब ने देखा, सब की मौजूदगी में प्रोसीडिंग्स थी। एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा, प्रोसिक्यूटर को कहा, जी आप लाएं एविडेंस, जो आपके पास सबूत है। उन्होंने मान लिया कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तैयारी ही नहीं थी उनकी। वैसे अब बात यह है कि देखें, आज भी अगर आज 14 महीने बाद भी आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और आप वो मुकदमात बना रहे हो जो आपको पता है कि ये झूठे हैं, और उसके बावजूद आप ये बातें कर रहे हैं कि जी इंसाफ अदालतें क्यों दे रही हैं, अदालतों को ब्लैकमेल करना शुरू करें। मुझे बता दें, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराते हुए इमरान खान को तो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया। सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया बल्कि किडनैप किया, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, वकीलों को मारा,
عمران خان سے اوپر تشدد ہوا اور آپ ان کو اٹھا کے لے گئے. اور اس کیس میں لا ہے کسی بھی عدالت میں اگر آپ پٹیشن ڈال دیں بیل بفور ارسٹ آپ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ سیٹل لا ہے. بایو میٹرک پروسیس آف ویریفیکیشن تھی اور عدالت میں پیش ہونا تھا. اس کے باوجود اس سب کچھ کے باوجود آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز وہاں سے غائب کر کے چوری کر کے یا ڈاکہ ڈال کے لے گئے اور آج تک عدالت میں پیش نہیں کی گئی, آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور اگر عدلیہ انصاف دے آفٹر افورڈنگ این اپرچونٹی ٹو آل دی پارٹیز, پراسیکیوشن کو اپرچونٹی دی. ہمارا کیس تو 3 دن پہلے لگا تھا, پھر پرسوں کل لگا یا پرسوں لگا, انہوں نے ان کو اپرچونٹی دی آپ جو ایویڈنس ہے آپ لے کر آئیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور عدلیہ انصاف دے تو آپ بلیک میل کریں اور آپ اپنے صرف ایک بات آپ اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن جا کر کرائیں آپ ایئرپورٹ کے اوپر. آپ کو اشتہاری مجرم ہونے کے باوجود آپ کو وہ پروٹوکول ملے وہ جائز درست اور قانونی ہے. اور اگر ہمیں 218 مقدمات اگر ہمارے خلاف بنائے جائیں اس میں اگر ہم انصاف کے لیے جائیں عدالتوں میں تو ہمیں کہا جائے کہ آپ انصاف نہیں کرتا. ایک آخری بات گورنمنٹ کا کام ہے, آخری بات وہاں پہ فیل ہو جاتی, آپ کے وکیل مقدمہ نہیں لڑ پاتے اور ایف آئی اے جو اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتے, نیب کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتے, سائفر کیس میں آپ سائفر پیش نہیں کر سکے اور الٹیمیٹلی عدالتیں پھر ریلیف دینے پہ مجبور ہو جاتی ہیں. لیکن آپ عدالتوں کے اوپر ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ بہت رائٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. سر عدالتوں کے اوپر ملبہ نہیں ڈالتے. دیکھیں آپ کو کیا اس سے زیادہ ایویڈنس چاہیے کہ عمران خان نے خود مانا, آپ نے جرنلسٹ کے سامنے مانا کہ بھائی کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ ان جگہوں کے سامنے جا کے آپ دھرنے دو. دیکھیں نا آپ نے لوگوں کو 9 مئی کی بات کرو نا میں کہ آپ نے لوگوں کو ان میں خود سکھایا, آپ نے ان کو زمان پارک میں بلا کے بم بنانے سکھائے, پیٹرول بم. آپ نے عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ تھی کہ مجھے پکڑیں گے تو میں نے ان کو کہا یہ پھر یہی کریں گے اور اسی طرح ہوگا. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں, دیکھیں یہ تمام وہی چیزیں ہیں, دیکھیں تمام وہی چیزیں ہیں کہ جو یہ کرتے رہے اور یہ لوگوں کو اکساتے رہے. مجھے بتائیں کہ جب آپ کا ان کے اندر سے کوئی بندہ نکل لے کے آتا ہے آپ کی عمران خان کے پوچھے بغیر انہوں نے پاکستان کے جو عام فورسز ہیں ان کے خلاف جو آرمی چیف کے تصویریں اور مجسمے جلائے انہوں نے امریکہ میں. جج صاحب نے کہا ویسے لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا جی عمران خان نے کب کہا تھا کہ حملہ کریں جا کے آپ. دیکھیں بات سنیں, عمران خان نے کب کہا تھا؟ عمران خان نے خود لے آتے نا ویڈیو لے آتے, سامنے آڈیو لے آتے, ویڈیوز ہیں, ٹویٹ لے آتے, یہی تو وہ مانگتے رہے نا. عمران خان کی اپنی ویڈیوز ہیں جس پہ انہوں نے کہا اپنے اکاؤنٹ سے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ آپ لوگ نکلیں. ان کے لوگوں نے دیکھیں مجھے آج کی پروسیڈنگ کا نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں نہیں لایا ہے, کیا نہیں لایا, لیکن ان کو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں نکلیں گی سامنے آئیں گی اور آپ کے سامنے ہیں. مجھے بتائیں اب اور اس سے زیادہ کیا ثبوت چاہیے؟ مجھے نہیں پتا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے آج کیوں نہیں دیے یا کیا دیے, 40 لاکھ کا پیکیج ہے, لیکن 40 لاکھ روپے کا پیکیج, 40 لاکھ روپے مہینہ. یہ وہی ایڈوکیٹ جنرلز ہیں, پیکیجز ہیں جو پرانے ہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کو اسپیشل ان کے لیے سر سب ان کے لیے اور ان کے جانے کے بعد ختم ہو جائیں گے. مجھے بتائیں کہ آپ کو جب آپ کے ملک کی بات ہو, جب آپ کا پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہو تو ان کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. 9 مئی کا واقعات جو تھے وہ اصل میں تھے کیا کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا, کمزور کرنا, اپنے افواجی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کرنا, پاکستان کو کھوکھلا کرنا. وہ انہوں نے کر دیا. وہ اب اور روز آپ کا خیال یہ ہے کہ عدالتوں کو احساس نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان دیکھیں میں بار بار اننیسیسرلی ان کو رائے دے رہے ہیں. ہم بار بار ایک چیز کہہ رہے ہیں, یہ ملک جو ہے یہ ہم سب کا ملک ہے. یور ملک از ایٹ برنکس آف was at brink of default and still جو پاکستان جس طرح پاکستان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان کے دشمن بیٹھ کے اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ابھی تک اس سال ابھی شروع ہوا ہے تو 160 ہمارے فوجیوں نے جام شہادت نوش کی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کس کے لیے کی ہے؟ وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے کی ہے. وہ اس لیے کی ہے کہ یہ ملک آگے بڑھ سکے, آپ اور میں جو ہیں سکون کی نیند سو سکے. مجھے بتائیں کہ آپ جب دیکھیں بات سنیں, جب بھی آپ دیکھیں مجھے ایک سیکنڈ کہ دیکھیں یہ اٹ از ناٹ سول آر ریسپانسبلٹی. یہ تمام انسٹیٹیوشنز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں جو ملک کی سٹیبلٹی کو افیکٹ کریں. دیکھیں انہی کورٹ سے اسی کورٹ نے پہلے سر ایک سیکنڈ اسی کورٹ نے ان کو پہلے ریلیف دی, پہلے ان کو اڑایا یہ کیا نام ہے سیٹوں والے کیس کے اوپر, پھر ریلیف دے دیا, پھر آپ دوبارہ چلے گئے. دیکھیں آپ جب ایسی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کنٹروورسی سٹیبلٹی کی طرف جاری ہوتی ہیں وہ پھر خراب ہوتی ہیں اور خراب سے خراب تر ہوتی ہیں. ملک میں جب تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. آفیشیل پیجز دیکھ لیں جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, جو غدار کون تک کے آپ نے بیانیے بنا کے, مزید ایویڈنس کیا چاہیے سب کو؟ سر پہلی بات یہ ہے دیکھیں
جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں آپ عدالت کے اس کرمنل لا کے اس ایویڈنس کی بنیاد پہ آپ جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا 40 لاکھ روپے کا ماشاءاللہ پیکج ہے ہمارے ایڈوکیٹ جنرل کا موجودہ ظاہر اہل ہوں گے نا اس لیے سر ہوں گے. میں ان کی لیکن آج اہلیت ثابت نہیں ہو میں سکتی ان کی نااہلی کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹاپ آف دی موسٹ لائرز کو آپ نے ان کو انگیج کیا, آپ نے 40 لاکھ کا پیکج دیا, ان کے جانے کے بعد یہ پیکج ختم ہو جائے گا. آپ نے 9 مئی کے اوپر ان لوگوں کے تقریباً میں نے جو کیلکولیٹ کرائے ہیں ایکسپیکٹڈ ہے 1000 ان کی پریس کانفرنسز ہیں اور 5000 سے زائد ٹاک شوز پہ انہوں نے باتیں کی ہیں 9 مئی کے اوپر. مجھے بتا دیں جب عدلیہ آپ کو موقع دے رہی ہے 1 2 تیسرا موقع تھا یہ آج, صحیح بات, آپ ایک سنگل ایویڈنس نہیں جا سوا سال سکے, سے لگے ہوئے, سوا سال سے لگے ہوئے ہیں. تو میں اور آپ یہاں ہم نے کنوکشن ریٹ رکھنا ہے کہ کس کو کنوکٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا, اور پھر اس کے بعد اس سے تو بہتر ہے یہ شعیب شاہین صاحب کو ہائر کر خیر. لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نفرت کا ماحول بنا رہے ہیں. بھائی نفرت اگر آپ سے قوم کر رہی ہے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے, اس میں عمران خان اور ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ حرکتیں ایسی نہ کریں, آپ کام ایسے اچھے کریں. آپ مجھے بتائیں ہار کے اگر آپ جیت کے بعد بیٹھ جائیں, میں اس حلقے سے 1,05,000 ووٹ لے کے بیٹھا ہوں, اس کٹ پتلی کو جس نے 50,000 ووٹ بھی نہیں لیا اس کو آپ نے اندر بھیج دیا. لوگ نفرت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جس کسی شادی غمی میں ایک بندہ جانے کے قابل نہیں رہتا. جب آپ اخلاقی طور پر, سماجی طور پر, آئینی اور قانونی طور پر شکست تسلیم کر کے اس کے بعد آپ لوگوں کے خلاف آپ اس طریقے سے حرکتیں کریں, چادر چاردیواری کی پامالی کریں, لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں. رؤف حسن کے ساتھ جس طرح آج ہو رہا ہے, مجھے بتا دیں وہاں جو خواتین بیٹھی تھیں سر پی کا قانون ہے نا سر. اچھا سر آپ کو سمجھاتے رہے اس وقت سارے کہ نہ کریں, اس طرف نہ جائیں. بنیاد ایک منٹ بات کرو. صاحب مجھے بتائیں جو خواتین وہاں بیٹھی ہیں انٹرویو کے لیے آئی ہیں ان کو 10 گھنٹے آپ نے اغوا کر کے جیل میں تھانے میں رکھا, کس قانون کے تحت؟ اور اس کے بعد چھوڑ دیا. اگر وہ ملزمہ تھیں, اس کے باوجود شکر ادا کریں کسی نے 16 کلو ہیروئن ڈالی آپ لوگوں پہ. تو ڈالی ہوئی ہے نا. آپ کے احمد جنجوا کے خلاف کیا ڈالا ہے؟ گھر سے گرفتاری ہے, ایویڈنس اور ویڈیو موجود ہے, اور جا کر کہا کہ جی سری نگر ہائی وے پہ آ رہا تھا, کلاشنکوف تھا, پتہ نہیں بم برآمد کرنے والا مواد مل گیا. بھائی میں بیٹھا ہوں 7 دہشت گردی کے FIR ہے میرے خلاف ہے. پاکستان کا کون سا بار کونسل بار ایسوسیشن ہے, کون سا بار کونسل بار ایسوسیشن ہے جو میں نے انجوائے نہیں کی؟ اور آج الیکشن جیتنے کے بعد بریک کے بعد ہم فرید پاک صاحب کی طرف جائیں گے. بریک بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فرید پاک صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جو احتجاج کر رہے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک سولو فلائٹ ہے, آپ کا اس پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور فیوچر میں بھی آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں یہ تو ایک عوامی مطالبہ ہے جی. ہم نے ہر ایک کو کہا ہے کہ جی آپ اس میں ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے پی ٹی آئی کے بھی ورکرز بھی اور دیگر جماعتوں کے ورکرز سب کے لیے ہماری دعوت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عوامی مسئلہ ہے, ہر ایک کا مسئلہ ہے, ہر گھر کا مسئلہ ہے, ہر بستی کا, ہر چوک چوراہے کا مسئلہ ہے, ہر گاؤں کا مسئلہ ہے, اور غریب آدمی کا مسئلہ ہے. کس بنیاد پر میں اس ملک کا غریب آدمی جو ہے وہ 6,000 ارب روپیہ وہ ان کو ادا کر چکا ہے کیپیسٹی کی مد میں؟ کیوں؟ کیا وہ مجرم نہیں ہے کہ جنہوں نے معاہدے کیے تھے, جنہوں نے معاہدوں کی منظوری دی تھی, وہ افسر مجرم نہیں ہے کہ جنہیں پتا تھا کہ ہماری ٹرانسمیشن لائن ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی بجلی دے سکے, اور اس کے باوجود انہوں نے یہ معاہدے کیے, کیپیسٹی مانی, پھر اس کے بعد ڈالرز میں ادائیگی مانی, پھر اس کے بعد انہوں نے فیول ایڈجسٹمنٹ مانی. آج ان کو پر آرٹیکل 6 کیوں نہ لگے؟ کیوں اس ملک کے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے عذاب میں مبتلا کیا ہے ہر ایک کو, ان پر آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگے گا؟ لگنا چاہیے. اور کس چیز کے لیے ہے؟ اس سے بڑی غلطی کیا ہے؟ رکیے گا پرائسا, رکیے گا. دانیہ صاحب دیکھیں کل 2 احتجاج ہو رہے ہیں اور اس کے بعد 5 اگست کو بھی پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد آ رہی ہے, اور وہ آ رہی گنڈا پور صاحب کی قیادت میں, اور وہاں سے وہ باقاعدہ پولیس لے کر آئیں گے یہاں پہ. تو آپ سٹینڈ کہاں کرتے ہیں سر؟ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. دیکھیں یہ نیا نہیں ہے ہمارے لیے احتجاجن کے. جب آپ کا چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا تھا,
آپ کے ملک ٹیک آف کی پوزیشن میں تھا, آپ پاکستان کو ان چیزوں بحرانوں سے نکالنے کی طرف جا رہے تھے جنہوں نے ملک میں سٹیبلٹی لے کے آنی تھی, تب یہ دھرنا دے کے سر آئی پی پی نہیں تب بھی دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے. اور مجھے بات بتائیں سر, ایک سیکنڈ, یہ تب بھی دھرنا دے کے بیٹھے تھے اور پاکستان کو بند کرنے کی بات کر رہے تھے. یہ آئی ٹی پیز جس کی بات کر رہے ہیں, کیا ان کی 4 سال دور حکومت میں نہیں تھے؟ تب ان کو نہیں یاد آیا؟ تب نہیں ان کو آیا کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ کمیشن بنایا سر, دنیا کو بتاتے رہے, پوری دنیا کو, سر ایک سیکنڈ میں پوری کر لوں, پوری دنیا کو انہوں نے بتایا کہ پاکستان چور ہے, پاکستان کرپٹ ہے, پاکستان میں 2 نمبری ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ پاکستان میں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں. پاکستان یہ نواز شریف نہیں, جہاں گئے مجھے بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کو پروموٹ نہیں کیا. انہوں نے نہیں بتایا کہ یہاں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, یہاں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں پاکستان کے لوگ, پاکستان کے عوام. انہوں نے 4 سال دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا, سوائے بدنامی کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اب مجھے ان سے پوچھ کے بتائیں نا آپ یہ بات کہ آپ نے ان 4 سالوں میں کیا کیا؟ آپ نے دہشت گردی کا نعرہ لگا کے آئے تھے, آپ نے کیا کیا کے پی کے میں؟ آپ نے کے پی کے میں کیا کیا احتساب کمیشن کا حال؟ آپ نے کیا نیب کے ہیڈ کا کیا نام تھا 4 سال میں؟ آپ نے ویسل بلوئنگ ایکٹ لے کے آئے, آپ نے ویسل بلور ایکٹ لے کے آئے, کروڑوں روپیہ لگایا, کیا کیا اس کا؟ آپ نے ایک بڑا پروجیکٹ مجھے ان کا گنوا دیں. انہوں نے سوائے پاکستان کو تقسیم کرنے کے, پاکستان کو توڑنے کے, 570 ارب حکومت پاکستان کے سائبر وارفیئر میں لگانے کے علاوہ what have they given to Pakistan؟ اور یہ سوائے تنقید برائے تنقید خاموش ہوں گے تو میں جواب خاموش کر رہے ہیں تو میں جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کب پاکستان کو کہا ہے؟ ہم نے کہا نواز شریف زرداری چور ہیں, اور چوری ثابت ہوئی. آج مجھے بتا دیں دبئی لیکس میں, معذرت کے ساتھ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی کہتے تھے اسی ٹائپ کی چیزیں. آج کل ہماری ان سے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں, آپ ہمارے سے تعلقات نہ بگاڑیں تو بہتر ہے. محمود اچھک صحیح صاحب, مجھے ایک آپ کے کہنے پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. سر جاوید چوہدری صاحب مجھے بتا دیں, آج دبئی لیکس میں کس کے نام آئے ہیں؟ کیا نیب نے, ایف آئی اے نے کسی کو نوٹس دیا؟ $12.5 بلین کا یہ ایک سکیم ہے. میں کہتا ہوں کہ کس کے اچھے ہیں کس کے برے ہیں, اس کی تحقیقات تو کرا لیں. اچھا مجھے بتائیں, زرداری صاحب کو جو بچہ کہلاتا تھا رو انوار, 77 پراپرٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ نواز شریف کے بچے, زرداری کے بچے, سب کے وہاں پراپرٹیز ہیں, محسن نقوی کے فیملیز کے, سابق جنرلوں کے فیملیز کے. یار خدا کے لیے اس ملک کو کتنا ایک لوٹو گے. اچھا مجھے آگے چلیں, گندم سکینڈل. ویسے آپ کو کس نے کہا کہ پیسے لوٹ مار کے ہیں جو باہر لے گئے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتا دیں, لوٹ مار کے اگر نہیں ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن کون کرے گا؟ کوئی ثابت کریں گے, لائیں آ کر کے پیش کریں کہ نہیں جناب ہمارے یہ لوٹ مار کے نہیں ہے. نمبر 1 سنیں سر, سنیں. نمبر 2 یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے نہیں گئے. سوال سنیں, منی لانڈرنگ کے ذریعے نہیں گئے, ہم نے بینکنگ چینل کے ذریعے لے کر گئے ہیں. یہ کوئی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی کرے گی نا, میں نے اور آپ نے. اچھا اس سے آگے گندم سکینڈل میں مجھے بتا دیں, حنیف عباسی کیا کہتا ہے کہ انوار کاکڑ تم چور ہو اور تم نے اتنے پیسے کھائے ہیں. وہ آگے سے کیا کہتا ہے, تم 47 پیداوار ہو. دونوں نے ہماری لڑائی نہیں, دونوں کو کہنا ہے, دونوں کی موجودگی ہے, دونوں کو ایڈمٹ کیا ہے, دونوں نے حنیف عباسی نے پروگرام میں بیٹھ کے ایڈمٹ کیا ہے. اچھا خیر اس کو چھوڑے, لڑائی ہے یا نہیں ہے, 2 چوروں کے درمیان ہونے والی گفتگو کیسے چپ ہو گئی؟ اچھا مجھے بتائیں, گندم سکینڈل کے اوپر کمیٹی بنی, کیا ایکشن ہوا؟ 2 ملازمین کو کہا عارضی طور پر معطلی کی ہے. یہ اگر آپ کا طرز عمل ہے, اور 800 ارب روپے کسانوں کا نقصان کیا پنجاب کے لوگوں کا. آئی پی پیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں, آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ نے کمیشن بنایا تھا, 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے کمیشن واپس لیا. سر نہیں, اس کو میں واضح کر دوں پھر پراج صاحب کی طرف لے جائیں. آپ جو ڈالرز کی اماؤنٹ آپ دیتے تھے اس کو فریز کیا 148 روپیز پہ. اگر یہ 148 پہ نہ ہوتا, آج جو 300 روپے پہ آپ کو پے کرنا پڑتا, اگر آپ کا 1 لاکھ روپے کا بل ہے, یہ 2.5 لاکھ روپے کا بل ہوتا. دس کریڈٹ گوز ٹو عمران خان, اس کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. سر وہ ریورس کرتے تھے نا جب ان کے پاس آپشن تھا. آپ ایک ایگریمنٹ کو ریورس اس حد تک کر سکتے ہو کہ آپ نے اس کو نہیں کر سکتے, یہی مسئلہ ہے. فریز کیا 148 تک. اچھا جنہوں نے ایگریمنٹ کیا, میں پراجے صاحب سے سپورٹ کرتا ہوں, ان کو تو چوراہے پہ لٹکانا چاہیے. آپ کس طرح کیپیسٹی بلڈنگ. اچھا ابھی وہ گوہر اجاز نے جو کہا ہے, یعنی 10 ارب روپیہ پتہ نہیں ماہانہ ایسے لوگ بھی لے رہے ہیں جس نے ایک بجلی کا یونٹ آپ کو نہیں دیا. کیا آپ اس طریقے سے آپ ظلم اور جبر بریک لینی ہے؟ ایک پروجیکٹ ایسا بھی ہے کہ جس سے گیس پہ چلنا ہے, وہاں پہ گیس ہے ہی نہیں, لیکن کیپیسٹی چارجز اس کو بھی دیا جا رہا ہے. چھوٹی سی بریک, دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے پریسا یہ فرمائیے کہ اگر گورنمنٹ آپ کا مطالبہ نہیں مانتی تو پھر آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہوگی؟ کیا آپ سڑکوں پہ رہیں گے باقی ساری زندگی؟
देखिए ये धरना नहीं है, तहरीक है। हम ये समझते हैं कि धरना तो एक इवेंट है, फिर हम गली गली चौराहे चौराहे लोगों के पास जाएंगे, फिर लोगों को जमा करेंगे। ये जब तक यानी लोग तकलीफ की इस हालत से नहीं निकलते, जब तक मुफ्त बिजली वाला सिलसिला ये बंद नहीं होता, जब तक ये स्लैब सिस्टम जो है ये खत्म नहीं होता, जब तक बिजली के बिलों के अंदर टैक्स लगा के भेजने का सिलसिला बंद नहीं होता, और जब तक कैपेसिटी के नाम पर एक लूट मार वो खत्म नहीं होती, और उसके जो है वो हर एक मुसलसल लोग उसके अजाब से नहीं निकलते, हम जद्दोजहद जारी रखेंगे, कुल गलियों कूचों शाहराहों में रखेंगे, हर एक तक पहुंचेंगे। लेकिन और ऐसा भी है तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट से कैसे निकल सकते हैं? पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा फिर। देखिए ना, ये किसी ने, हमारे IMF ने इनके शाहाना अखराजात बंद किए हैं, यानी निकल क्यों नहीं सकते? आज अगर हम ये तय कर लें कि हमने इन सारी चीजों को खत्म करना है, तो नैब के सारे जितने हथकंडे हैं वो सियासतदानों के लिए हैं, ये 40 उन खानदानों के लिए नहीं हो सकते कि जो कैपेसिटी के नाम पर इस कौम को लूट रहे हैं। यानी एक खानदान है वो ये चिनियोट पावर्स के नाम पर 3 महीनों के अंदर 63 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ कैपेसिटी के नाम पे लिया है। आप अभी बता रहे हैं कि कितना बंद चीजों पे अभी वहां, तो ये कोई सिलसिला बंद तो होना चाहिए ना। आखिर ये हर कोई तमाशा देख रहा है, अदलिया भी देख रही है, अदलिया रुकिएगा प्राइस साहब, दोबारा आऊंगा आपकी तरफ। तानिया से ये फरमाइए सर, बिजली का तो जुल्म है, वैसे हर आदमी इस वक्त उसकी जान अजाब में है, और कैपेसिटी चार्जेस देखें 2250 अरब रुपया हर महीने कैपेसिटी चार्जेस हम दे रहे हैं। किस चीज़ के दे रहे हैं? जिन लोगों ने ये एग्रीमेंट्स किए हैं, क्या उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए सर? देखें, आप ना हर चीज़ की एक पूरा तसलसल होता है। वो तसलसल ये होता है कि आप बुनियाद बनाएं, बुनियाद के बाद आप दीवारें बनाएं और उसके ऊपर छत डालें। हमने पाकिस्तान में ये जो देखें, जो और जमाते हैं, जो हम CPEC लेके आए थे, CPEC था क्या? इनको आज तक तो ये नहीं समझ आ सके। ये CPEC एक रोड समझते हैं। इनको लगता है कि यहाँ से फुप्पी की शादी, चाची की शादी, मामे की शादी के लिए बनाया था। वो एक इंडस्ट्रियल जोन था जहाँ इंडस्ट्री लगनी थी, जहाँ आके इंडस्ट्री लगनी थी। और उस इंडस्ट्री ने क्या करना था? उस इंडस्ट्री ने करना था, महंगी बिजली इंडस्ट्री ने लेनी थी, सस्ती बिजली सार्फिन ने इस्तेमाल करनी थी, और पाकिस्तान ने बढ़ना था, पाकिस्तान ने आगे निकलना था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 4 साल, जो पुरानी हुकूमतें अपनी पॉलिसी के ऊपर करते रहे, 4 साल पाकिस्तान को चाकू मारते रहे, हर तरफ से कमजोर किया। इन्होंने मुल्क को घुटनों के ऊपर लेके आ गए। आपने इंटरनली और एक्सटर्नली आइसोलेशन में चले गए। वैसे चाइना से आपने राजी कर दी, आपने अपने मुझे बात बताई, ये बिल देखें, एक आप यू नो लॉट ऑफ थिंग्स कि ये चीजें आए एक दिन में यहाँ नहीं पहुंची। ये चीजों ने तसलसल के साथ आगे चलना था, आगे चलना था, तो हम ऐसे पोजीशन पे आते कि आपके ये चीजें कारखाने जो लगने थे और जो लगे थे उनमें इस्तेमाल होना था। इन्होंने पाकिस्तान को अपने घुटनों पे लेकर आ गए। मैशत आपकी बड़ी नहीं, जो एक्सपोर्ट, सर कौन सी GDP? सर मुझे बताएं, अच्छा मुझे बताएं कौन सी? सर 3 साल में आप तनाव हो गए, सर मुझे पाकिस्तान को जिल्लत आपने दी। आपकी GDP हमारे जमाने में बात करते हो, एक सेकंड, आप हमारे जमाने में पूरा करने देना, फिर आप बोले ना शोएब भाई, आप मेरे टाइम पे भी आप नहीं, सॉरी, मैंने सॉरी भी कर लिया था। आपसे वो जीत आगे आर्ग्यू नहीं कर सकता मैं। देखें, बात सुने कि इन्होंने जब ये कहते हैं कि हमने GDP को जहां लेकर गए, GDP जब बढ़ती है तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता है ना भाई। 3-3.5 साल ये 4000 का टारगेट वो मीट किया जहां हम मीट करके गए थे। जो आपकी मैशत में 120 से लेकर डॉलर किधर गया, नीचे गया, ऊपर गया, उसने ऐसी अनसर्टेनिटी कर दी, लोग भाग गए, अपने कपड़े चीजें छोड़ के पाकिस्तान से भाग गए। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी बुनियाद आप हैं। मसला पता क्या है? आपने सवाल गंदम किया था, जवाब चन्ना आया। आपने कहा IPPs के लोग मुजरमों को जिन्होंने ये मुआहदा किया उनको सजा नहीं होनी चाहिए। फिर तो आप नवाज शरीफ को और जरदारी को आप लटकाएंगे। और क्यों? इसलिए कि जिन्होंने ये मुआहदा किए अपने कमीशन खाए। आज पूरी दुनिया में इनकी प्रॉपर्टीज क्यों हैं? इसलिए है कि इन्होंने माल कमाया है, माल खाया है। आज पूरी दुनिया में हम पाकिस्तानी जलील और रुसवा क्यों हैं? हमारा सारा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा ये बाहर ले जाते हैं। इन लोगों के खिलाफ मैं सपोर्ट करता हूं। ये एक तहरीक है,
तहरीक बनेगी, हम इंशाल्लाह इसको सपोर्ट करेंगे, सब मिलकर और आपकी करेंगे। गवर्नमेंट आई तो आप IPPs के साथ एग्रीमेंट्स कैंसिल कर देंगे आप? देखिए मैं अभी रेटोरिक वाला हाल होगा। देखिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तय है, लेकिन तरीका देखिए क्या मैं मेरे से ऐसी कोई स्टेटमेंट ना कराएं जो कि रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ना हो, लेकिन जो इस फ्रॉड में मुलविस हैं, जो इस वक्त अवाम पे जुल्म कर रहे हैं, बेईमानी और चीटिंग के जरिए ये माल बटोर रहे हैं, इसका सदभाव होना शोभन, 4 चाहिए। साल क्यों और किया? जो लोग इसमें कर रहे हैं, हमने किया ना, चाइनीज आप के जैसे पे आज अगर वो हम कंटिन्यू ना करते, हमने उन बेईमानों को सामने लेकर आए और हमने उनको फ्रीज कराया 148 पे, वैसे उनमें और से अगर हम कई ना बेईमान कराते आज भी आपकी और पार्टी उस में वक्त, अच्छा सुने, उस वक्त हमारा क्या था, 12 से 16 रुपए बिजली का यूनिट, आज आप 100 रुपए पे पहुंचा दिया है, और आपकी अय्याशियां खत्म ही नहीं हो रही। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा बढ़ा रहे हैं, 68% आपने प्रेसिडेंसी का खर्चा बढ़ा दिया, आप अपने अखराजात कहां कम कर रहे हैं? आपने जो जुल्म किया है इस मुल्क के साथ, कट किए हैं, जिस अंदाज से आप इस गवर्नेंस को चला रहे हैं, ये एक किसी भी लिहाज से एक ऐसी गवर्नेंस नहीं कह सकते। वक्त खत्म हो गया है। इस वक्त आपने प्रोग्राम देखा, आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।